آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسدس حالی کا یہ ایک بند جو طلوع صبح بعثت مبارکہ اور نوید صبح جا فضائے اعلان نبوت ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کو خوبصورتی سے ادا کر رہا ہے۔ اس خوبصورت اعلان کی منزل تک رسائی میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کو ولادت باسعادت سے بعثت مبارکہ تک عمر عزیز کا 40 سالہ طویل اور طولانی سفر درپیش رہا، جس کی خدائی مصلحتیں تھیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ یہ جو سفر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے کا گزارا، جس کی خدائی مصلحتیں تھیں، ورنہ اللہ کی مرضی وہ جو چاہے آن کی آن میں کر گزرے، جیسا کہ جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے متولد ہوتے ہی اعلان رسالت ان کی والدہ ماجدہ کی گود میں کروا دیا اور عطائے کتاب کی خبر بھی امت کو سنوا دی، جو دراصل توریت کی تنسیخ کی اطلاع تھی، جس میں تحریفات کا ایک انبار اس کی اصلیت کو معدوم کر چکا تھا۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اللہ رب العالمین کی مصلحت کچھ اور تھی۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی ربوبیت کا اظہار و ادراک قطرہ قطرہ اور آہستہ آہستہ ہو۔ 40 سال کی عمر کی پختگی ہادی برحق محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند کرداری اور سیرت کی پاکیزگی، دوست اور دشمن، اپنے اور پرائے، سب کے دلوں پر قبضہ کر چکی ہو۔ بدکاری، اخلاقی گراوٹ، ذہنی پسماندگی، بت پرستی اور کفر و شرک کی لعنتوں کے گھٹن زدہ ماحول اور بدبودار صبح و شام، نسیم صبح کے جافزہ جھونکوں اور شمیم خوشخرام کی نرم روی کے طالب و متلاشی ہوں، تب رحمتوں کی گھٹا برسے تاکہ اللہ کے آخری پیغام کو قبول کرنا مجرمین کے لیے آسان تر ہو جائے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ان کے سامنے بلکہ ان کے درمیان ایک نمونہ عمل جیتا جاگتا چلتا پھرتا موجود ہو۔ اعلان نبوت و بعثت کی بابرکت و مبارک گھڑی کے آنے سے پہلے اس ساعت سعید کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، جیسا کہ
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت اپنی صحیح میں درج فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں کی صورت میں ہوا۔ جو خواب حضور رات کو دیکھتے دن کی روشنی میں، وہی واقعہ من عن ظہور پذیر ہو جاتا۔ یہ وہ وقت تھا جب سید المرسلین خاتم النبیین علیہ التحیۃ والثناء وسلام اللہ علیہ کی طبیعت تنہائی پسند ہو گئی تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دور میں خلوت گزینی کے لیے غار حرا تشریف لے جایا کرتے، اور وہاں کئی دن کئی رات قیام فرماتے، پھر کچھ وقت کے لیے اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آتے، اور کچھ وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ قیام فرما کر دوبارہ سامان خرونوش کے ساتھ واپس غار حرا کی راہ اختیار فرماتے اور عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ حضور کی عبادت اور غور و فکر اور اس استغراق کا نام تعبد اور تحنس ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ حق آ گیا، اور اس وقت حضرت اقدس و عالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ یہ بات عامت المسلمین کے علم اور اطلاع میں ہے کہ یہ غار جس پہاڑ کی بلندی پر ہے اس کا نام جبل نور ہے، اور اس غار کا انتخاب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ وہاں سے بیت اللہ شریف کی زیارت ہو سکتی ہے۔ اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ غار حرا کی زیارت کا شرف اور اس مقام عظمت تک رسائی مجھ سراپا تقصیر کو بھی حاصل ہے۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی کوئی مقرر مدت نہیں تھی۔ 3 شبانہ روز سے لے کر 9 راتوں تک بھی حضور علیہ السلام نے غار حرا میں قیام فرمایا ہے، اور رمضان شریف کے پورے ماہ کا اعتکاف بھی مذکور ہے۔ یہی وہ دور ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے باہر صحراؤں اور جنگلوں میں تشریف لے جاتے تو درخت اور پتھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر سلام عرض کیا کرتے تھے، اور صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر وحی سے پہلے بھی سلام بھیجا کرتا تھا۔ پھر آپ کے پاس غار حرا میں فرشتہ حاضر ہوا، یعنی جبریل علیہ السلام، اور کہا کہ پڑھیے اقرا۔ آپ نے جواب دیا کہ ما انا بقارئین، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پکڑ کر سینے سے لگا کر خوب بھینچا، جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اقرا، یعنی پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی پڑھانے والا ہوں۔
فرشتے نے پھر مجھے سینے سے لگا کر کھینچا، جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر اس نے اسی طرح عمل دہرایا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ تب اس نے مجھے پکڑ کر خوب بھینچا اور پھر چھوڑ دیا اور اب کی کہا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا، یعنی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبریل کو یہ باور کرا رہے تھے کہ تمہارا علم ناقص ہے، میں پڑھنے والا یعنی طالب علم نہیں ہوں، ما انا بقارئ، بلکہ میں تو سارے عالم کے لیے معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگر ہاں اپنے اس رب کے نام سے قرأت کروں گا جس نے میری تربیت خود فرمائی ہے اور استاد جیسا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے۔ پس حضور ان آیات کو سن کر اور ذہن و قلب میں محفوظ فرما کر جب گھر واپس تشریف لائے تو وحی کے نزول کا نیا تجربہ فرما چکے تھے اور اللہ کی ہیبت اور عظمت اور کار نبوت کی ذمہ داری کے احساس کے سبب سے دل لرز رہا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ کچھ دیر بعد جب طبع مبارک پرسکون ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گوش گزار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ ایسا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے آبرو نہ ہونے دے گا۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس و نادار ہوں ان کو اپنی نیک کمائی میں سے حصہ دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر و مدارات کرتے ہیں۔ حق کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد اور استعانت فرماتے ہیں۔ جس شخص میں یہ ساری خوبیاں ہوں تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو کبھی بے آبرو اور رسوا نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی عزت و آبرو کا خود محافظ و نگہبان و نگران بن جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، یہ جان کا ڈر نہیں تھا۔ علماء حق نے اس پر جو رائے قائم فرمائی اس کا حاصل و مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رسالت و نبوت کی جو ذمہ داری آ پڑی تھی اس سے کما حقہ عہدہ برا ہونے اور اس عظیم بوجھ کو اٹھانے میں کسی کمی اور فروگزاشت کا خوف تھا، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید جس کی جلالت و شان کا
یہ عالم ہو کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یعنی پہاڑ اس کے نزول کا تحمل نہ رکھنے کے سبب ریلا ریلا ہو جائیں، اور اس پاک اور باعظمت کلام کا نزول قلب مصطفیٰ پر ہو تو قلب محمدی کا لرزیدہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، جبکہ پیش آمدہ ذمہ داریوں کا احساس بھی قلب لطیف سید عالم و عالمیان میں تمام و کمال کے ساتھ موجود تھا۔ مبادا میں نبوت کے اس بارے گرہ کو نہ اٹھا سکوں، اس بارے میں مجھے اپنے نفس اور جان کا دھڑکا اور ڈر ہے۔ جس خدشے کا اظہار آپ نے اپنی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اس پر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محامد و محاسن اور کمالات کا بلیغ اور دلنشین انداز میں اظہار فرمایا جو پہلے گزر چکا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جو بت پرستی سے بیزار افراد میں شامل تھے اور اس گروہ کا حصہ تھے جسے حنفاء کا نام دیا گیا تھا۔ وہ تلاش حق کے لیے مکہ سے نکلے اور عیسائیت کو قبول کر کے انجیل کے بڑے عالم بن گئے تھے اور انجیل کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سارا ماجرا سن کر کہا، انشاءاللہ اگلی نشست میں پوری تفصیل اس سلسلے میں بیان کی جائے گی۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔